الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورة التوبہ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون۔ ترجمہ، اور یہود کہتے ہیں کہ عزیر خدا کے بیٹے ہیں اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح خدا کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں۔ پہلے کافر بھی اسی طرح کی باتیں کہا کرتے تھے، یہ بھی انہی کی ریس کرنے لگے ہیں، خدا ان کو ہلاک کرے، یہ کہاں بہکے پھرتے ہیں۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت بعض یہود کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت عزیر خدا کے بیٹے ہیں، لیکن یہ عقیدہ عام یہود کا نہ تھا اور نہ زمانہ مابعد میں۔ تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ اب کوئی یہودی اس عقیدے کا باقی نہیں رہا۔ اگر عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہود کا کوئی فرقہ اس کا قائل نہ ہوتا تو ضرور تھا کہ اس وقت یہود قرآن کی حکایت کو غلط کہتے، جیسا کہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ پہلے عیسائی تھے اور انہوں نے اسلام قبول کیا اور اس آیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، جس میں بیان ہوا تھا کہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، یعنی کہ عیسائیوں نے اپنے جو پادری ہیں ان کو رب بنا لیا ہے، جس پر حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ عیسائی تھے اور پھر مسلمان ہوئے، اس آیت پر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا تھا، جس کے بارے میں ہم اگلی آیت میں پڑھیں گے۔ لیکن ایسا کوئی سوال یا اعتراض جو ہے وہ یہود کی طرف سے نہیں آیا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہود کے یہاں اس زمانے میں کوئی ایسا فرقہ ضرور رہا جو کہ عزیر علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی کا بیٹا کہتا تھا، نعوذ باللہ۔ اور اسی طرح کے مشرکانہ عقائد جو ہے وہ مشرکین عرب کے اندر بھی موجود تھے، اور جو بھی یہ شرک کرتے ہیں وہ بہت ہی بڑا ظلم کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی کے غضب کو دعوت دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ان کو غارت کرے۔ توحید کی صاف اور تیز روشنی پہنچنے کے بعد کدھر اندھیرے میں چلے جا رہے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے اور صراط مستقیم پر قائم فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔